مشرب اللون، یہاں گال گلابی تھے، ازج الحواجب، یہ بھویں گول تھیں، من غیر قرن، بیچ میں بال کوئی نہ تھے، اقن العرنین، ناک باریک، یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک تھا، فی عینیہ دعج، آپ کی آنکھ بڑی موٹی اور لمبی اور سرخ ڈوروں سے مزین تھی، اکحل، سرما لگا رہتا تھا، بغیر سرمے کے سرمے والی، احور، سفیدی سفید، انجل، نورانی اور چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی آنکھ تھی، فی عنقہ سطع، آپ کی گردن لمبی تھی، فی صوتہ سحل، آپ کی آواز میں ایک روب تھا، ایک کشش، ایک جادو، ایک سحر، ایک نغمہ، جو سنتا تھا دیوانہ ہی ہو جاتا تھا، جو سنتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اللہ نے آپ کی آواز میں ایسی کشش رکھی تھی، آپ کے چہرے پہ ایسا حسن رکھا تھا کہ دیکھنے والا جب دیکھتا تھا تو دیکھتا رہ جاتا تھا۔ وسیم قسیم تھے، وسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی ہو، تو ہمارا نبی وسیم تھے، اور قسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو ہر طرف سے حسین ہو، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے حسن ہی حسن تھا۔ فی لحیتہ کثافہ، داڑھی آپ کی گھنی تھی، سینے پر پھیلی ہوئی تھی، بعید ما بین المنکبین، کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، عریض الصدر، چھاتی چوڑی تھی، دقیق المسربہ، جسم پہ بال نہیں تھے، صرف چھاتی کے درمیان بالوں کا ایک باریک تار چلتا تھا جو ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا، انور المتجرد، جسم آپ کا چمکتا سورج کی طرح چمکتا تھا، مسیح القدمین، پاؤں ایسے نرم و نازک تھے کہ ان پر یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا، پانی جیسے اوپر ڈالو نا، تیل لگے، پانی ڈالو تو پانی پھسل جاتا ہے، تو آپ کے پاؤں پہ جب پانی ڈالتا تھا تو یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو۔ اور آپ کی نظر میں ایسی کشش تھی، جب آپ نظر اٹھاتے تھے، نظر اٹھا کے دیکھ، آپ کی عادت اٹھانے کی نہ تھی، آپ ایسے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے، یوں دیکھتے تھے جیسے میں دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کے دیکھنے کا انداز تھا، کنکھیوں سے ایسے آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تھے، جب آپ ایسے دیکھتے تھے پھر سارے کے سارے چپ اور یوں سر جھکا لیتے تھے، پھر کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پر نظر ڈال سکے۔ صرف دو آدمی اس وقت بھی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر، ایک عمر، اس کے سوا کوئی آپ کے چہرے پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ جس شخص کو اللہ نے ایسا حسن بخشا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی تھیں، سوئی گر گئی، اندھیرا تھا، سوئی نظر نہیں آئی، اتنے میں ہمارے نبی اندر آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ ایسا خوبصورت، ایسا حسین۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھیں تو سینہ چیر کے بیٹھ جاتے۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پہ تھا، ہمارے نبی مسجد کے صحن میں تھے، آپ نے دھاری دار اور سرخ چادر اوڑی ہوئی تھی، کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ ایسا حسن و جمال اللہ نے بخشا۔ اور شادی کسے کر رہے ہیں؟ 40 سال کی عورت سے۔ آپ تو 15 سال کی لڑکی سے شادی کرتے، 40 سال کی عورت سے، اور جب عمر 50 سال گزر گئی تب جا کے حضرت خدیجہ فوت ہوئی، پھر 51 سال کی عمر میں حضرت سودا سے شادی کی، وہ بھی 40-45 سال کی تھی، پھر آپ نے 53 سال کی عمر میں جا کے حضرت عائشہ سے شادی فرمائی، اور اس کے بعد پھر ام سلمہ، پھر ام حبیبہ، اور پھر زینب بنت جحش، پھر زینب بنت خزیمہ، اور پھر جویریہ، اور پھر صفیہ، اور پھر میمونہ، پھر شادی کی قطار لگے، بڑھاپے میں شادیوں کے شوق چڑھ گئے تھے۔ مالی فی النساء من حاجہ، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش کوئی نہیں ہے۔ یہ شادیاں تھیں عورتوں کو نمونہ دینے کے لیے، خدیجہ کے پیچھے بھی چلو گی تو جنت، صفیہ کے پیچھے چلو گی جنت، میمونہ کے پیچھے چلو گی جنت، ام حبیبہ کے پیچھے چلو، ام سلمہ کے پیچھے چلو، سودا کے پیچھے چلو، زینب کے پیچھے چلو، بنت جحش بنت خزیمہ، جویریہ کے پیچھے، جس کے پیچھے، فاطمہ کے پیچھے چلو، زینب کے پیچھے چلو، رقیہ کے پیچھے چلو، ام کلثوم کے پیچھے چلو، جس کے پیچھے چلو گی جنت کا دروازہ سامنے ہوگا۔ تو میرے بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کامل اکمل شریعت دے کر بھیجا۔ کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں، ہمارے نبی کی زندگی محفوظ، موجود، پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی موجود ہے۔ اسی مہینے میں پیدا ہوئے، ربیع الاول کی 12 تاریخ، اپریل کی 22 تاریخ، اور انگریزی مہینوں کے سال کے لحاظ سے 571 عیسوی، اور ہمارے ہندی مہینوں کے لحاظ سے جیٹھ کے مہینے کی پہلی تاریخ اور یکم تاریخ جیٹھ کے مہینے کی پہلی تاریخ کے 13 گھنٹے اور 16 منٹ گزر چکے تھے، اور پیر کی صبح کے 4:20 ہوئے تھے جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اور 12 ہی ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ 7 جون تھا، 7 جون 12 ربیع الاول، آپ چاشت کے وقت میں آپ نے آنکھیں بند فرمائیں، اس وقت آپ کی عمر کے 63 سال اور 4 دن گزرے تھے، یہ محرم سفر کے لحاظ سے، اور 61 سال 2 مہینے اور 24 دن آپ کے گزرے تھے جنوری فروری کے لحاظ سے، اور 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کے گزرے تھے سارے دنوں کے لحاظ سے۔ جس نبی کی اتنی تفصیل موجود ہو، وہ مقصد زندگی بچا کر گیا، بتا کر گیا، اور اس سے محفوظ کر کے گیا، جو چلے گا کامیاب، جو نہیں چلے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے ذلیل و خوار ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔
نبی کا نسب نامہ محفوظ ہے، باپ دادا پردادا کے نام لکھے ہوئے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک 80 واسطے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ موجود سلامت رکھے تاکہ کوئی یہ نہ کہے پتہ نہیں ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی۔ لیلھا کنہارھا، ہمارا نبی وہ راستہ دے کر گیا ہے جس میں رات بھی روشن اور دن بھی روشن، یعنی ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے میں رات آتی ہی کوئی نہیں، رات آتی ہی کوئی نہیں۔ آپ نے آ کر عورت کو مقام بخشا۔ یہودیوں کے نزدیک عورت ایک ڈائن کو کیا کہتے ہیں؟ خوفناک بلا، چڑیل، روئی، عورتیں ڈر جائیں گی، روئی یہودی کہتے تھے عورت روئی ہے، اور عیسائی کہتے تھے عورت شہوت کا آلہ ہے، استعمال کر کے پھینک دیا، اور عرب کے نزدیک عورت منحوس ترین چیز تھی، پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا۔ کیسے کیسے لوگ تھے۔ ایک شخص ہے کہ جی میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، میری بخشش ہو جائے گی۔ تو اسلام آیا تو اس نے عورت کا مقام دیا، بیان کیا انا خلقناکم من ذکر و انثی، سنو عورت ہونا کوئی عیب نہیں، مرد ہونا کوئی بڑائی نہیں، تمہارا اللہ ہے جس نے مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی پر آدمی عزت پاتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ عورت کی کمی کو نکالا، پھر عورت کا جائیداد میں حصہ رکھا، کیونکہ عورت کا حصہ کوئی نہیں تھا جائیداد میں عرب کے نزدیک، جیسے آپ لوگ کھا جاتے ہو عورتوں کا حصہ، اور یہ ہمارے پنجابی بھی کھا جاتے ہیں، سندھی بھی، پٹھان بھی، سب ایک جیسے ہیں، سارا پاکستان پھرا ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا کوئی بہنوں بیٹیوں کو حصہ دیتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے حصے کو ثابت کر کے ذکر کیا، للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کو کتنا ملے گا؟ قرآن نے یہ سوال نہیں کیا، قرآن نے یہ سوال اٹھایا مرد کو کتنا ملے گا، مرد کو، جلے مرد کا حصہ ہے ہی کوئی نہیں، یا اللہ اب مرد کا تو حصہ کیا ہے کچھ تو بتاؤ۔ تو اللہ کہا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا ہم 2 لڑکیوں کو دیتے ہیں اتنا ایک لڑکے کو دے دیا جائے۔ عورت کی جائیداد کو ثابت کیا، مرد کی جائیداد کو اس پر قیاس کیا۔ میاں بیوی کا حق آیا تو اللہ نے عورت بیوی کے حق کو پہلے بیان کیا، مرد کے حق کو بعد میں بیان کیا، اور کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، بے شک مرد کا درجہ بڑا ہے لیکن عورت کا حق ہے تم پر جیسے کہ تمہارا حق ہے عورت پر۔ عورت کے حق کو پہلے بیان کیا، مرد کے حق کو بعد میں بیان کیا۔ یہ کس لیے ہے کہ عورت گھر چھوڑ کے آتی ہے، مرد نہیں گھر چھوڑتا، لڑکی ماں چھوڑ کے آتی ہے، لڑکا نہیں چھوڑتا، لڑکی بہن چھوڑ کے آتی ہے، بھائی چھوڑ کے آتی ہے، باپ چھوڑ کے آتی ہے، اور اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، آنگن اور اپنا بستر چھوڑ کے آتی ہے، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے۔ جب وہ پردیس میں آتی ہے، سسرال کے گھر میں آتی ہے، تو ماں کی جدائی کا زخم، باپ کی جدائی کا زخم، بھائی کی جدائی کا زخم، بہن کی جدائی کا زخم، اپنے گھر کی جدائی کا زخم، اپنے کمرہ، اپنے ساتھیوں سہیلیوں کی جدائی کے زخم لے کر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا عاشروہن بالمعروف، تمہارے ذمہ ہے اس کو اتنی محبت دو کہ یہ ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، سہیلیوں کی محبت بھول جائے۔ اور ظلم و ستم ہے، بیوی کو نوکر سمجھا جاتا، بات بات پہ اس کو ذلیل کرنا، مارنا۔ کوئی جانور ہے جس کو مارا جائے؟ کوئی جانور ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور کہ میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، نیک بیوی۔ الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک بیوی ہے۔ اے ہے پب جب وہ بیچاری گھر میں آتی ہے تو سسر الگ حکمران، ساس الگ حکمران، خامد الگ حکمران، بہنیں الگ حکمران، وہ نوکر بن کے پس جاتی ہے۔
گھٹ گھٹ کے وہ سینہ اس کا پھٹتا ہے، نہ آہ کر سکے، نہ فریاد کر سکے، نہ سنا سکے، نہ بتا سکے۔ سسر کا الگ ڈنڈا، ساس کا الگ ڈنڈا، خامند کا الگ ڈنڈا، خامند کی بہنوں کا الگ ڈنڈا۔ یہ زندگی میرا نبی سکھا کر نہیں گیا تھا، یہ معاشرت میرے نبی نے نہیں بتائی تھی۔ اللہ نے تو عورت کے ذمہ خامند کی روٹی پکانا نہیں لکھا، ذمہ کوئی نہیں، پکائے تو اس کا احسان ہے، ذمہ نہیں، حقوق میں شامل نہیں۔ خامند کے لیے روٹی پکائے، خامند کے لیے چائے پکائے، یہ محبت میں ہے۔ عاشروہن بالمعروف، اس سے محبت کرو تو سب کچھ قربان کر دے گی۔ یا انجشت قواریر، اللہ تعالیٰ کے نبی نے عورت کو شیشے سے تشبیہ دی، شیشے سے، دو وجہ سے۔ ایک جیسے شیشہ نازک ہوتا ہے، تھوڑی سی ٹھیس پہنچے تو ٹوٹتا ہے، ایسی عورت کمزور دل کی بنائی گئی ہے، تو اللہ نے کہا جیسے شیشے کو سنبھال کے رکھتے ہو، اسے سنبھال کے رکھو۔ دوسری وجہ تشبیہ کیا ہے کہ شیشہ دنیا میں ایسی دھات ہے یہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، شیشہ ٹوٹے پھر نہ جڑے گا، یہ چور ہو نہ جڑ سکے گا۔ تو دوسری تشبیہ یہ ہے کہ یہ کمزور دل کی ہے، اس کا دل ایک دفعہ ٹوٹ جائے پھر ساری زندگی نہیں جڑتا۔ تو جو اس کو ڈنڈے سے چلائے گا ساری زندگی نوکر بن کے گزار دے گی، بیوی بن کے نہیں گزارے گی، اور جو اس سے محبت دے گا تو سب کچھ قربان کر دے گی، فدا ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت کرتے تھے حضرت عائشہ سے، چونکہ بہت عمر کا فرق تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ادھر تو پیالہ اٹھاتی پینے کے لیے، میں یہاں ہونٹ لگائے جب وہ رکھتی تھی تو ہمارے نبی پیالہ اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کر پیتے تھے۔ اور عرب میں دستور تھا، گوشت جو کھاتے تھے نا وہ کھڑا گوشت ہوتا، ایسا گلا ہوا نہیں ہوتا تھا کہ بالکل ہاتھ لگائیں تو ٹوٹ جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے تو معدے کمزور ہیں، ہم تو پریشر کوکر کا گلا ہوا بھی کھائیں تو بھی ہضم نہیں ہوتا، تو وہ گوشت ایسا ہوتا تھا ذرا کھڑا ہوتا تھا، تو اس کو دانتوں سے کاٹ کے کھاتے تھے، نہ شتن، یوں دانت سے کاٹتے ہوئے کھاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بوٹی اٹھاتی ہیں، اس کو دانت سے کاٹ کے نیچے رکھتی، تو ہمارے نبی بوٹی وہی اٹھا کر جہاں سے اما عائشہ نے دانت سے کاٹا ہوتا تھا وہیں دانت لگا کے کاٹتے تھے۔ یہ محبت کرنا سکھایا، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا عبادت بتایا، صدقہ بتایا۔ ایک نوجوان ہے، کہا جی میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی، کیا کروں؟ میں نے کہا ابھی گھر جاؤ اور ایک لقمہ بنا کے روٹی کا اس کے منہ میں ڈال دو، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اچھا جی۔ تو اگلے ہفتے بعد میں نے فون کیا، میں نے کہا بھائی کیا ہوا، عمل کیا اس پر؟ کہا جی شرم آتی ہے۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جو حرام، سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے میاں بیوی کو لڑا کر، دو باتوں پر شیطان سب سے زیادہ شاباش دیتا ہے۔ کوئی طالب علم حاصل کرنے جا رہا ہو، علم دین کا، اور کوئی شیطان اس کو وہاں سے ہٹا دے، تو جب اس کی کارگزاری ہوتی تو بڑا شیطان سب سے زیادہ سمجھتا ہے تو نے اچھا کام کیا۔ اور کوئی شیطان میاں بیوی کو آپس میں لڑا دے، اور شام کو جب کارگزاری ہوتی ہے تو وہ آ کر کہتا ہے جی میں میاں بیوی کو لڑا کے آیا ہوں، کہتا تم کام کر کے آئے ہو۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تم؟ چلو ابھی چلو، میں 15 منٹ بعد پھر فون کروں۔ 15 منٹ فون کیا، ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہا جو تو معاملہ ہی بدل گیا۔ کیسے بدل گیا؟ میں نے جو لقمہ منہ میں ڈالا اس کی ساری لڑائی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا تمہیں یہ کس نے پٹی پڑھائی؟ میں نے کہا مولوی طارق جمیل نے پڑھائی۔ کہ اللہ تجھے ایسے مولوی ہمیشہ ٹکراتے رہے جو تمہیں گھر کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں۔ ابھی لاہور کا ایک بڑا تاجر ہے، اس نے ہماری جماعت کے ساتھ کوئی 3-4 سے روزے لگائے، تو آخری سے روزے میں کہنے لگا کہ میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ تو نے ہر مہینے 3 دن مولوی طارق جمیل کے ساتھ لگانے ہیں، چونکہ ہر دفعہ جب تو آتا ہے تو اچھا خامد بن کے آتا ہے، پہلے سے اچھا خامد بن کے آتا ہے۔ تو بھائیو گھر کی معاشرت ہماری برباد ہے۔ ہاں گھر میں ہر کوئی گلگتی طریقے اپناتا ہے، حضور کی شریعت کوئی نہیں اپناتا، چاہے کوئی مولوی ہو، چاہے کوئی تبلیغی ہو، اور چاہے کوئی افسر ہو، اور چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی امیر ہو۔ جب وہ 4 دیواری میں آتا ہے تو وہ گلگتی بن جاتا ہے، پھر وہ نہ عالم رہتا ہے، نہ وہ تبلیغی رہتا ہے، نہ وہ حاجی رہتا ہے، نہ وہ پرہیزگار رہتا ہے، وہ گلگتی بن جاتا ہے، گلگتی۔ اور اللہ کے نبی کے ہاں گلگت کی کوئی رعایت نہیں۔ پنجابی طریقے حرام، گلگتی طریقے حرام، پٹھانی، بلوچی، سندھی، مکرانی طریقے یہ سب مردود ہیں، وہاں صرف ایک ہی طریقہ چلتا ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ جو اپنا کے آئے گا زندگی بنائے گا، جو نہیں اپنائے گا اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عاشروہن بالمعروف، عورت کا مقام ہے، ان سے اچھا سلوک کرو۔ یہ گھر بار چھوڑ کے آئی ہیں، ماں بہنیں چھوڑ کے۔ آخری خطبے میں آپ نے عورتوں کے حقوق پر مفصل بیان فرمایا، لیکن ہماری معاشرت ٹوٹ چکی، عورت کو خامد کے مقام کا نہیں۔ یہ تو ایک طرف کی بات بتائی، دوسری بات بھی تو سن۔ ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامد کے جسم میں پیپ پڑ جائے، سارے جسم پہ زخم ہو جائیں، سارا جسم سر سے پاؤں تک زخمی ہو، ہر زخم میں پیپ کو گندا سفید پانی پڑ جائے، اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو اپنے خامد کا حق ادا نہیں کر سکی۔ ہاں
بیوی کے روپ میں ماں کا روپ آ گیا تو اللہ نے اور حکم بڑھا دیے، اور اللہ کے نبی نے اور حکم بڑھا دیے اور کہا بالکل ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اپنی ماں کے سامنے باپ کے سامنے اف نہ کرو۔ اف کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ اون جو ہے یہ بھی عمل کو برباد کر دیتی۔ جب ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت کو باندھ دیا گیا۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جو میرا فرما بردار ہو اور ماں باپ کا نافرمان ہو تو میں اس کو نافرمان لکھوں گا اپنے دفتر میں، اور جو میرا نافرمان ہو اور ماں باپ کا فرما بردار ہو تو میں اپنے دفتر میں اس کو فرما بردار لکھوں گا۔ حضرت علقمہ صحابی ہیں اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، موت آ چکی ہے، بیوی نے پیغام بھیجا علقمہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ نے کہا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا اس کا کیا حال ہے؟ کہا جی وہ ناراض ہے۔ آپ نے حضرت علقمہ کی ماں کو پیغام بھیجا میرے پاس آؤ گی کہ میں آ جاؤں؟ کہا یا رسول اللہ میں خود آ جاتا۔ تو حاضر ہوئی، آپ نے کہا علقمہ کو معاف کر دیں؟ کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گا۔ کہا تمہیں شکایت کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی شکایت نہیں، بہت نیک تھا، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، اور میرا گستاخ تھا، مجھ سے بدتمیزی کرتا تھا، میں اسے معاف نہیں کرتا۔ تو آپ نے کہا بلال جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو، اس کو آگ لگا دو۔ تو ان کی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو جلایا جائے گا؟ کہا تو معاف نہیں کرے گی تو اللہ جلائے گا؟ تو ہماری آگ تو اللہ کی آگ سے بہت تھوڑی ہے، تو اگر معاف نہیں کرے گی نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں سب کو گواہ بناتی ہوں میں نے معاف کیا۔ جو ہی معاف کیا تو آپ نے پیغام بھیجا تو پتہ چلا کہ علقمہ نے کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا۔ پھر آپ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، دفن میں شریک ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا صدقہ قبول۔ جب ماں کا روپ دھارا عورت نے تو اللہ نے مقام اور بڑھا دیا۔ بیٹی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں یا 2 بہنیں دیں، 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، وہ ان پہ خرچ کرتا رہا اور ان کو پالتا رہا، پھر ان دونوں کی شادیاں کی، ان کو ڈولی میں بٹھایا، اس کو گھر پہنچایا، پھر شادی کے بعد بھی اس پہ خرچ کرتا کرتا اگر مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ تو گلگت والے کیا کرتے ہیں، وہ اس کا حق ہی نہیں دیتے، خرچ کرنا تو کیا ہے، اس کا اصل حق ہی مار کے بیٹھ جاتے ہیں، سارا حلال حرام ہو گیا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقام دیا، اسے گھر میں بٹھایا، خامد کے ذمہ کا کما کے لاؤ۔ اور بتاؤں آپ نے کہا سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو آدمی اپنی بیوی اور بچوں پہ کرتا ہے۔ سب سے افضل خرچ وہ ہے جو آدمی اپنی بیوی اور بچوں پر کرتا ہے۔ اور سب سے پہلے نامہ اعمال میں جو تولا جائے گا سب سے پہلے نامہ اعمال میں جو تولا جائے گا آدمی کا اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک تولا جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب بھی گھر واپس آؤ تو گھر والوں کے لیے ہدیہ لے کر آؤ، اور کچھ نہ ملے تو پتھر ہی اٹھا کے لاؤ، خالی ہاتھ مت گھر آؤ۔ کتنے خوبصورت زندگی کے اصول ہیں۔ بھائی کوئی پتھر اٹھا کے لے جاؤ، پتھر اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم گلگت میں سے باہر پتھر اٹھا کے واپس پتھر لے کے آ جاؤ، اور کوئی شہتوت لے کے آ جاؤ جو تمہارے یہاں سستی چیز ہے، خوبانی لے کے آ جاؤ، کوئی نہ کوئی چیز لے کر گھر آؤ۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے دل جڑ جاتے ہیں، اس سے دل قریب ہو جاتے ہیں، محبت کرنا سکھایا جا رہا ہے، محبت کے اصول بتائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بٹھایا، مرد کو باہر سے کما کے لاؤ، 4 دیواری کا پابند بنایا۔ تو عورت کے ذمہ ہے کیا پھر گھر بیٹھنا ہے، صرف بچے پیدا کرنا ہے؟ نہیں، عورت کے ذمہ ہے نسل کو تیار کرنا، ایک ایسی نسل تیار کرنا جو اللہ اس کے رسول کی غلام ہو، جو اللہ اس کے رسول کے حکموں کی پابند ہو۔ سارے کاموں سے فارغ کر کے گھر بٹھایا کہ ان کو ایمان سکھاؤ، ان کو تقوی سکھاؤ، اللہ رسول کا تعلق سکھاؤ، اللہ پہ مر مٹنا سکھاؤ۔ یہ سبق ہے جو ماں کے ذمہ ہے اولاد کو سکھانا۔ اور آپ کو ترغیب دے رہا ہوں، یہ جو تبلیغ والے ہیں بڑے ہی خشک ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میرے بابا بہت اچھے ہیں، میرے بابا بہت اچھے ہیں۔ مجھے کیوں اچھے ہیں؟ کہا میرے لیے کھلونے لاتے ہیں۔ اب اگر میں کھلونے نہ لاؤں تو پھر یہ بول اس کے منہ سے نہ نکلے گا، یہ اس کی خوشی کا بول ہے، میرا بابا بہت اچھا ہے جو میرے لیے کھلونے لاتا ہے۔ اسماعیل کہہ رہے ہیں یا ابت، یہ لفظ یا ابت کو میں اب بھی واضح کرنے میں ناکام ہو رہا ہوں۔ یہ لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں بولنے والے کے اندر میں سرور بھر چکا ہو، خوشیاں بھر رہی ہوں۔ جیسے اسماعیل کو منزل مل گئی، جیسے کھلونا مل گیا، جیسے بڑی دولت مل گئی، جیسے بہت کچھ مل گیا، کہہ رہے میرے بابا یا ابت، میرے بابا تفعل، لفظ فا بھی بیچ میں نہیں آیا، سما تو دور کی بات ہے، لفظ فا بھی بیچ میں نہیں آیا۔
اور بیوی کیا عجیب زبان ہے، کہ ابھی کرو، فوراً کرو، فوراً، میری منزل مجھے مل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بڑا خوش ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ یہ ابن قدامہ المقدسی نے یہ روایت نقل کی ہے، جو اسی یا ابت کی تفسیر بن رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہا بچے تو بڑا خوش ہو گیا، کیا بات؟ تو اسماعیل علیہ السلام کہا خوشی کا مقام نہیں، خوشی کا مقام نہیں، دنیا چھوٹے گی تو اللہ جنت دے دے گا، ماں باپ چھوٹیں گے تو اللہ اپنا آپ دے دے گا، اللہ آپ سے بہتر، جنت دنیا سے بہتر۔ پر اپنا کرتا اتارا، کرتا کہنے کہ ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا تو یہ میرا کرتا لے لیں، یہ کرتا میری ماں کو دے دیں، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے دفن کر دیں۔ عورت کو گھر میں فارغ بیٹھنے کا حکم نہیں ہے کہ صرف صفائیاں کرے اور برتن دھوئے، چائے پکائے، کعوے پکائے، روٹیاں پکائے، نہیں نہیں، نسل بنائے، نسل۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب کبھی اسے میری یاد ستائے گی تو میرا کرتا دیکھ کے تسلی پائے گی، اور اپنے کرتے میں مجھے آپ کفن دے دیں، اور اپنے میرے ہاتھ بھی باندھ دیں، پاؤں بھی باندھ دیں، کہیں میرے ہاتھ پاؤں کی رگڑ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، مجھے الٹا لیٹائیں، الٹا لیٹائیں تاکہ نظروں سے نظریں ٹکراتے ہوئے کہیں ہاتھ کانپ نہ جائے، اور نیچے سے چھری چلائیں۔ یہ بیٹا باپ کو وصیت کر رہا ہے۔ بیٹے کی عمر کا ہے 6 سے 8 سال۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، اپنے گھٹنے کو اس کی کمر پر رکھا، اسے کمر پہ رکھا، اس کو بالوں سے پکڑ کے اوپر اٹھایا، اور ایسی درد بھری فریاد ہے جو پتھروں کو پگھلا دے گا، اے میرے مولا، اگر تو مجھ پہ ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کا خیال میرے دل میں جگہ پکڑ گیا تھا، تو آج اس قربانی پر اپنی ناراضی کو دور کر دے، اور اگر یہ تیرا کوئی امتحان تھا کہ تو مجھے پرکھنا چاہتا تھا تو مجھے آج اس امتحان میں کامیاب کر دے، اور بسم اللہ کہہ کے چھری کو چلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام بیچ میں حائل ہو گیا، چھری چھری رہی، گردن گردن رہی، اللہ نے کٹنے کا حکم واپس لے لیا۔ کاٹنا تو بڑی بات ہے، چھری نشان بھی نہ ڈال سکے۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ چلا چلا عاجز آ گئے، نہ چلنا تھا نہ چلی، کہ اوپر والا کہہ رہے نہیں، صرف دیکھ رہے تھے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ہاں ہاں، دیکھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے میرے بھائیو بہنوں، یہ ماؤں کا کام ہے، یہ ماؤں کا کام ہے، اس پہ لانا ہے، ماؤں کے ذمے ہے اس پہ لانا۔ دین ایک مسلسل محنت سے آتا ہے، جیسے روزانہ روٹی کھاتے ہیں، 1 وقت نہیں 3 وقت کھاتے ہیں، روزانہ سوتے ہیں، تب جسم کا نظام چلتا ہے۔ ایمانیات کو روزانہ غذا چاہیے، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی تلاوت کی شکل میں، کبھی ذکر کی شکل میں، کبھی دعا کی شکل میں، کبھی تعلیم کی شکل میں، کبھی تہجد کی شکل میں۔ تب ہمارے گھروں میں ذکر ہو، تلاوت ہو، تعلیم ہو، تہجد ہو، آپس میں میاں بیوی، بچے، بہن بھائی مل کے بیٹھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنا جائے، سنایا جائے، آپ کی سیرت پاک کو سنا جائے، سنایا جائے، رشتے ناتوں کا تقدس بحال ہوگا۔ کوئی پیسہ رکھا ہوا تو اس کی زکوٰۃ دی جائے، کوئی عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ دی جائے، اور اس معاشرت میں ایک عمل جو میں نے بیچ بیان میں بھی کہا تھا، غیبت سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے، اوروں کی کمیاں اچھالنے سے بچا جائے، بہتان باندھنا۔ طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے، قذف المؤمن یہدم عمل 100 سنۃ، نیک عورت پہ کوئی بہتان لگا دے تو اس کے 100 سال کی نیکی اللہ برباد کر دیتا، 100 برس کی نیکیاں برباد کرتا۔ تو غیبت سے اس کی ابتدا ہوتی، غیبت سے ابتدا ہوتی، چغلی سے ابتدا ہوتی، تو اپنی زبان کو اس سے روکا جائے۔ اگر ہم کسی کی اچھائی نہیں بیان کر سکتے تو برائی بھی بیان نہ کریں، نہ سنے نہ کریں، نہ سنے نہ کریں۔ میں نے رات بھی بتایا، روزانہ بتا رہا ہوں، مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان مرد عورت کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ اس کا رواج پڑا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں نکالتے ہیں، سمجھایا کسی نے نہیں، بتایا کسی نے نہیں۔ تو اپنی زبان کا بول میٹھا کرو بھائیو بہنوں، اللہ اس زبان کے بول کی بڑی قیمت لگائے۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، ہر مہینے اللہ کی راہ میں نکلیں، جماعت میں سے روزہ ہوگی تو بعد میں ہو جائے گا۔ اچھا بھی دعا کرو، اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله، وفعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے قصور کیے ہیں، یا اللہ آج اپنی رحمت سے سارے معاف کر دے۔ یہ اتنا مجمع مرد عورت کا تیرے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، وفد بن کے آیا ہے، تیرے غلام، تیرے نوکر، تیری باندیاں، یا اللہ تیری کنیزیں، ہم سب میرے مولا تیرے دربار میں اجتماعی طور پر
اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں تو ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ جو تو نے تربیت کا سلیقہ حضرت ہاجرہ کو عطا فرمایا وہ تربیت کا سلیقہ ہماری عورتوں کو بھی عطا فرما دے. اے مولا تو نے جو ہمت اور حوصلے اماں ہاجرہ کو عطا فرمائے اور جیسے انہوں نے اپنے بچے کو اس رخ پہ اٹھایا کہ وہ اپنی گردن پہ چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اے مولا کریم یہ ہمت، یہ حوصلے، یہ حکمت، یہ بصیرت تو ہماری عورتوں کو بھی نصیب فرما دے. وہ ولولہ، وہ جذبہ جو تو نے حضرت اسماعیل کو عطا فرمایا وہ جذبہ ہمارے بچوں کو بھی نصیب فرما دے. یا اللہ تو ہی اصل ہادی ہے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے. اگر تو نے ہمارے دفتر کھول لیے، اگر تو نے ہماری کاپی کھول لی، یا اللہ ہم ذلیل ہو جائیں گے. یا اللہ اوپر سے ہی دستخط کر دینا، یا اللہ ہماری کاپیاں نہ کھولنا میرے مولا، ورنہ ہم سے بڑا ناکام کوئی نہ ہوگا. اے مولا قیامت کے دن لوگ بڑے اچھے عمل لے کر آئیں گے. رابعہ بصری جیسی عورتیں رات کی تہجد اور رونے لے کر آئیں گی، ہماری عورتیں رات کی غفلت لے کر آئیں گی. اے مولا ہم آج کے نوجوان، آج کے مرد، آج کی دنیا کے مسلمان دن کی رات کی گناہوں کی سیاہیاں لے کر آئیں گے اور پہلے مسلمان دن کے رات کے نورانی اعمال لے کر آئیں گے. اے مولا کریم ہمارا حال کیا ہوگا؟ فقیر بادشاہوں میں بیٹھ جائے وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، معاشر کے میدان میں اتنے بڑے بڑے نیک مرد عورتوں کے سامنے مولا ہم تو کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، نظر نہیں اٹھا سکیں گے. یا اللہ اس دن موت بھی کم وقت مر جائے گی، وہ بھی تو نہیں ہوگی جو خاتمہ کر دیتی. چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، پہاڑ کوئی نہیں، دامن کوئی نہیں، غار کوئی نہیں، کھلے میدان میں تیرا سامنا ہوگا. حضر کرم فرما دے، ان سارے بہن بھائیوں کو جزا دے، ان کو بہتر صلہ دے، ان کا آنا ان کی دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے. ان کے گھروں میں، ان کے در و دیوار میں، ان کی دکانوں میں یا اللہ تو محبتیں برکتیں نازل فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین برحمتک یا رحم. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب گلگت میں بیان فرما رہے تھے. تاریخ 16/5/2004. موضوع رابعہ بصری اور آج کی عورت. ہم اس کیسٹ کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. کیسٹ اور سیڈیز ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈل وی ایریا، نس تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، کراچی. فون 63333360. شکریہ.